بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کے ایئرپورٹس کے اوپر اور سول ایویشن کے رول پہ۔ ہم اس سے کس طرح ریفائن کر سکتے ہیں، ریفارم کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں لوگوں کو ایز آف بزنس کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ اس ملک کا ایک آئینہ ہوتے ہیں۔ اس کے روڈ اور اس کا ایئرپورٹ، لوگوں کا بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ یا اسٹیٹ کس قسم کی ہے جس میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے ایئرپورٹس میں انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ملٹیپل ایجنسیز ہیں جو آپ کو چیک کرتی ہیں۔ ایئرپورٹ پہ سب سے پہلے ASF آپ کو چیک کرتی ہے جب آپ گاڑی پارک کرتے ہیں، پھر آپ ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، پورٹر آتا ہے، پھر آپ گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کو پھر ایک چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کی ٹکٹ ہے، اس کے بعد پھر آپ اسکینر کے نیچے سے گزرتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد اینٹی نارکوٹک فورس آپ کے سامان کو چیک کرتی ہے۔ اسی دوران آپ سے ایئرپورٹ میں جو اینٹی منی لانڈرنگ والا سیل ہے وہ آپ سے آپ کی تصدیق کرتا ہے، پھر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کتنے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں، پھر فلائٹ چیک ان میں آپ کے پاسپورٹ کو تھورلی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب امیگریشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل سوالات کیے جاتے ہیں۔ جب آپ امیگریشن سے آگے جاتے ہیں تو آپ سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں ECL میں آپ کا نام ہے یا نہیں، اور پھر آپ اسکینر کے تھرو جاتے ہیں۔ تو ملٹیپل ایجنسیز ہیں، ملٹیپل ریڈنڈنسیز ہیں، اس میں چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ پاکستان کا ایئرپورٹ کا جو پروسیس ہے، دنیا میں اس ٹائم جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر جب آتے ہیں تو میکسیمم 40 to 75 منٹس میں ایئرپورٹس میں ان کا جو ہے وہ چیک ان اور فلائٹ بورڈنگ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ 4 گھنٹے پہ محیط ہے، اور اس کے لیے اصلاحات بے حد ضروری ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے ایک جتنے بھی بیرون ملک ایئر لائنز ہیں ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے۔ کیوں؟ اس کی آبادی 250 ملین ہے، اور اس کے اندر مارکیٹ میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے۔ 10 ایئرپورٹ ہیں ملک میں: لاہور، اسلام آباد، کراچی، گوادر، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان اور سکھر۔ اور یہ وہ ایئرپورٹس ہیں جس میں آپ امیگریشن ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک کی فلائٹ خصوصی طور پہ GCC سے ایمریٹس، اتحاد، قطر، سعودی عربین ایئر لائن تو لاہور سے دن میں 3 فلائٹس ہیں، اور پاکستان میں اس وقت 450 فلائٹ ہفتے کی ہیں جن میں 1,05,000 پیسنجر جو ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں۔ اور ملک میں آپ 55 ملین جو پیسنجرز ہیں وہ ایک سال میں ٹریول کرتے ہیں پاکستان کے ان 10 ایئرپورٹس کے اوپر۔ اب ایک چیز دیکھنی ہے کہ اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے، اس کے باوجود پاکستان کی جو نجی ایئر لائنز ہیں یا جو پاکستان کی قومی ایئر لائن تھی اب پرائیویٹائز ہو گئی ہے PIA، ان کا شیئر کتنا ہے؟ تو ان کا شیئر 30% بھی نہیں ہے اس میں سے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں اب PIA کو پرائیویٹائز کیا ہے۔ ہماری تمام دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ یہ ریوائیو کرے، کیونکہ پاکستان سے باہر سے کوئی غیر ملکی لوگ نہیں آ رہے۔ یہ پاکستانی ہنرمند ہیں، پاکستانی محنت کش ہیں، پاکستانی لوگ ہیں جو بیرون ملک، پاکستان کا ڈائسپورا ہے جو وہاں پہ سیٹل ہے، اس کے اندر یہ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اور ایک اور جو ہمارا ریلیجس ٹریول ہے پاکستان سے، زائرین جو سعودی عربیہ جاتے ہیں یا عراق جا رہے ہیں یا ایران جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو پاکستان کی مارکیٹ بہت زیادہ ڈائنامک ہے اور بہت زیادہ وائبرنٹ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی جو ایئر لائنز ہیں یہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ایمریٹس دنیا میں دبئی کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ ایمریٹس الون 50 ملین پیسنجر سال کے جو ہیں وہ اس سے ٹریول کرتے ہیں۔ اندرا گاندھی ایئرپورٹ ہے دلی میں، وہاں پہ 70 ملین پیسنجر ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں۔ دنیا میں تقریباً روزانہ تقریباً ایک سال میں 9 ارب پیسنجر ٹریول کرتا ہے۔ چائنا میں 1.5 ارب پیسنجر ٹریول کرتا ہے۔ اور ان ممالک میں، چائنا میں جس طرح میں نے کہا کہ 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ سال میں ٹریول کرتے ہیں، امریکہ میں تقریباً 90 کروڑ ٹریول کرتے ہیں، انڈیا میں تقریباً 250 ملین ٹریول کرتا ہے، جاپان میں 200 ملین، 20 کروڑ لوگ سالانہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں سالانہ 55 ملین ٹریول کرتے ہیں، جو کہ بہت کم ہے۔ پاکستان میں ڈومیسٹک ٹریول جو ہے وہ کافی زیادہ
افیکٹ ہوا ہے. ایک تو موٹر ویز بنی, فلائٹ کے اندر سیفٹی پروسیجرز تھے. ہماری ایئر لائنز انفارچونیٹلی جس طرح کراچی میں ایئر لائن جو تھی وہ حادثے کا شکار ہوئی, دنیا میں ہماری اس میں جگ ہنسائی ہوئی, اور دنیا کے جتنے بھی ایویشن کے اسٹینڈرڈ کے سکولز ہیں سب نے اس کو کمپلسری اپنے نصاب میں شامل کیا ہے, کیونکہ ایویشن کا کوئی ایسا رول نہیں ہے جو اس میں وائلیٹ نہ کیا گیا ہو, کوئی رول فالو نہ کیا گیا ہو. ایسا نظام جو ہے, اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارہ اس کا ریگولیٹر ہے دیٹ از سول ایویشن اتھارٹی, اور اس میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہ اس وقت ایک ریگولیٹر بھی ہے, ریگولیٹر کے علاوہ وہ اس وقت اس میں کانٹریکٹر بھی ہے, اس میں رینٹ سیکر بھی ہے, وہ کاروبار بھی کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں آپ دیکھیں فیڈرل ایویشن اتھارٹی ہے, اور ان کا کام ہے کہ ریگولیشن کرنا, کس طرح ریگولیشن جو ہے وہ کی جا سکتی, ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ پاکستان میں سول ایویشن اتھارٹی, ایئرپورٹ اتھارٹیز کو, ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. ایک تو ریگولیٹر ہے جو صرف ریگولیٹ کرے کہ ہاؤ دا ایویشن انڈسٹری ول بی ریگولیٹڈ, ریگولیٹر کا رول ایک ہو. ایئرپورٹس کو رن کرنے کے لیے کارپوریٹ سٹرکچر بنایا جائے جس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, انڈیا میں انہوں نے کیا ہے یہ کام, اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے اس سے کافی زیادہ لوگوں کو مواقع ملے ہیں. پاکستان میں آپ کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں چلے جائیں تو آپ کو کاؤنٹر فیٹ گڈس نظر آئیں گی, آپ کو ٹرک آرٹ اور گوچی, ورساچی, پراڈا کے, لوئی وٹون کے کاؤنٹر فیٹ بیگ نظر آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہمارے ملک میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ہمارے ملک میں جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں, ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں دنیا میں, کیونکہ دنیا اوریجنیلٹی, اوتھینٹسٹی کو, سمپلسٹی کو پسند کرتی ہے, اور یہیں سے ہی انوویشن شروع ہوتی ہے, یہیں سے ہی کریٹیوٹی شروع ہوتی ہے کسی ملک کے اندر. تو ایک تو ہمیں جہاں ریگولیٹر سول ایویشن اتھارٹی کو بنانا ہے, ایک اس کا رول یہ ہے. دوسرا ہمیں کارپوریٹ سٹرکچر ایئرپورٹ اتھارٹیز کا بنانا ہے, اور تیسرا ہمیں ایئر نیویگیشن جو سسٹم ہے اس کو بھی سیپریٹ کرنا ہے, تاکہ ان تینوں کے نظام کو ہم مختلف اور سیپریٹ سیگریگیشن طریقے سے ہم اس کو سیگریگیٹ کریں اور اس کو چلائیں, تاکہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہو, ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو, ڈیش بورڈز ہوں, لوگ دیکھیں کہ اگر آپ سے ایف آئی اے زیادتی کر رہی ہے, اے ایس ایف زیادتی کر رہی ہے, اتنے اداروں کا ایئرپورٹ پہ آنا بنتا نہیں ہے. اور اگر آپ نے کوئی کمپلین کرنی ہے تو آپ کسے کمپلین کریں. ایسے بھی ہم نے ابھی کیسز دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, سارے ویزا کے ڈاکیومنٹ پورے ہیں, ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کر دیا گیا. پھر ہماری ڈریکونین ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ موجود ہے جو لوگوں کو جس کے خلاف کوئی سنوائی نہیں ہے, جو جس کا دل کرتا ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں ای سی ایل لسٹ نہیں ہے جو مہذب اور ڈیسنٹ سیولائز ملک ہے. کیوں؟ لا انفورسمنٹ اتنی اسٹرکٹ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ پہ کرائم کر کے اس ملک سے جائیں, ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کو واپس لے کے آتی ہیں, کیونکہ انہیں پورا علم ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ ہمارا قانون بالادست ہے اور قانون کی حکمرانی ہے, اور ایک قانون سب کے لیے, ناٹ لائک کہ دس رولز اور لاز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مختلف ہیں. تو اس کے اوپر میں نے اخبار میں کالم بھی لکھا ہے. ہم مختلف ممالک سے سیکھ سکتے ہیں. قطر ایئر ویز الون جو ہے وہ 50 ملین پیسنجر دنیا میں لے کے جاتی ہے, ایمریٹس 40 ملین پیسنجر لے کے جاتی ہے, اور قطر ایئرپورٹ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ ہے جہاں ٹیکنالوجی کو ان بلڈ کر کے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسٹمر ایکسپیرینس کو. اسی طرح آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں, ہر منٹ میں ایک پرواز اترتی ہے, اور ان ایئرپورٹس پہ رات کے ٹائم پروازیں نہیں آتی. پاکستان میں رات کے ٹائم پروازوں کا ٹائم ایسا ہے کہ اگر ہم رات کے ٹائم پرواز لیتے ہیں جو 3 بجے 2 بجے رات کے موسٹلی یہ پروازیں جاتی ہیں, تو ہوٹل کی بکنگ بھی جو آگے لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ ویٹ کرتے ہیں شام 6 بجنے کا, کیونکہ آپ ان کے ملک میں صبح 7-8 بجے پہنچ جاتے ہیں, موسٹلی گلف کنٹریز میں, یا آپ یورپین کنٹریز میں بھی دیکھ لیں. تو ایک تو یہ ٹائمنگز بھی ہمیں دیکھنی ہے ملک میں, کیونکہ ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے وہاں سے آپ رات کو ٹریول نہیں کر سکتے. 10 بجے رات کو ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے, صبح 6 بجے کھلتا ہے. تو ایک تو ہمیں اصلاحات کرنی ہے کہ ہمارے لوگوں کا بھی بھلا ہو, اور دوسرا
جہاں بھی ہمارے ایئرپورٹ ہیں خدا کے لیے ان کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ پلاٹ کاٹنے اور یہ کام کرنا بند کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے آنے والے 20 30 40 سال کے اندر یہ آپ کے لیے کیپیسٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اس ایئرپورٹ کو انسٹرکچرز کو سسٹینیبل گراؤنڈ پہ آپ چلا سکیں۔ ایک اور چیز ہے کہ ایئر لائن فیسیلیٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ایئر ٹریول فیسیلیٹیشن کیوں نہیں ہو سکی؟ سول ایویشن کے چارجز بہت زیادہ ہیں، 40 to 45% چارجز ہیں اس ٹائم ایئر لائنس کے، سول ایویشن کے، جو کہ کم کرنے چاہیے، بہت زیادہ ہیں۔ گلف میں لوگ جا رہے ہیں، مزدور وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹکٹس بہت مہنگی ہیں، گلف کی ٹکٹ بھی اتنی ہے جتنی یورپ کی ٹکٹ ہے، اور پاکستان میں اتنا کمپٹیشن ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، اس کے باوجود قیمت جو ہے وہ پروازوں کی نیچے نہیں ہے۔ ایک تو سول ایویشن اتھارٹی کو اپنے ان چارجز کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اصلاحات کریں گے، سول ایویشن کو پتہ ہوگا میرا رول صرف ریگولیٹر کا ہے، میرا رول جو ہے وہ رینٹ سیکنگ یا رینٹ ایکسٹریکشن کا نہیں ہے۔ دوسرا، ایئرپورٹس پہ ایک پورا نظام ہوتا ہے، ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کارپوریٹ سٹرکچر میں اسے ٹرانسفارم کریں ایئرپورٹس کو، تو اس میں آپ جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آئیں گے تو ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے وہ وائبل اینٹی بننے کے لیے، دنیا میں ایئرپورٹ پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں موسٹلی، وائبل اینٹی بننے کے لیے ہیتھرو میں آپ کو 20 پاؤنڈ پر پیسنجر اگر اس کے اوپر اسپینڈ کرے تو آپ کا ایئرپورٹ وائبل ہے، اور جبکہ وہاں لوگ 75 سے 80 پاؤنڈ پر ایوریج بھی آتی ہے وہاں پہ۔ تو اگر پاکستان میں ہم صرف لوگوں سے 20 پاؤنڈ یا $20 جو ہمارے ایئرپورٹ ہے، 55 ملین لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اگر صرف ہم جو کہ $10 آج کل غالباً 3,000 روپیہ اور $20 6,000 روپیہ مور اور لیس بنتا ہے، دیٹ از 5,000 روپیہ۔ اگر ایوریج ایک پیسنجر پاکستان کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے کوئی چیز خریدے اور وہ چیز خریدنے کے قابل بھی ہو، میں بچپن سے ٹریول کر رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ چائے پینی ہو تو آپ کو جو فروٹ کیک ہے وہ اور بیکری کے بسکٹ اور چائے ٹی بیگ کی، اور ساتھ جو ہے وہ پاؤڈر والا دودھ ملتا ہے۔ یہ دنیا میں اس طرح چیزیں نہیں چلتی، ہمیں ان کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارے پیسنجر ایئرپورٹ پہ $20 ایوریج خرچ کریں، جس سے تقریباً $500 ملین کی آمدنی ہوتی ہے۔ ان 1,000 ملین $1 ارب کی بھی ہوتی ہے، لیکن 500 ملین کی آمدنی ہوتی ہے اگر 10 سے $20 ہمارا پیسنجر اسپینڈ کرے۔ یہ اسی وقت کرے گا جب ہم کاروبار ان لوگوں کو کرنے دیں گے جنہیں کاروبار آتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں گے۔ آپ بالکل رولز آف گیمز بنائیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ دیں آپ لوگوں کو۔ تو دس کین بی اے ویری گڈ اپرچونٹی فار پاکستان ٹو ریفارم دی جس طرح ایئر لائن کو گورنمنٹ نے ریفارم کیا ہے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا آفٹر سو مینی ایئرس، اب اپنے ایئرپورٹس میں، سول ایویشن میں ان لوگوں کو اپوائنٹ کریں، ان کو میرٹ بیسڈ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جن کا ایئرپورٹ چلانے کا تجربہ ہو، نہ کہ کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوا ہے یا کسی فورسز سے ریٹائر ہوا ہے یا کسی شخص کا منظور نظر ہے تو آپ اسے کہیں جی آپ یہ عہدہ لے لیں سول ایویشن اتھارٹی کے چیئرمین کا یا ڈی جی کا، اور آپ رن کریں اور پتہ چلے کریڈینشیل ان کی ہے کوئی نہیں۔ پاکستان میں نہ ایئرپورٹس کے اوپر آپ کی کنوینئنس ہے، نہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی کوئی عزت ہے، تذلیل کی ویڈیو ہر جگہ پر یہ جا رہی ہوتی ہیں، خواتین کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، جو بچوں کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اور کافی زیادہ مسائل ہیں۔ ایون اگر آپ لاہور کے ایئرپورٹ پہ، کراچی کے ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد نیا ایئرپورٹ بنا ہے، آپ ڈسیبل ٹوائلٹس دیکھ لیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کتنے پروفیشنل لوگ ہیں جو ان میٹرز کو رن کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، میں نے ان کے اوپر پچھلے 20 سال سے میں سجیشن دے رہا ہوں۔ لاہور ایئرپورٹ 1999 2000 سے آپریشنل ہے، اور اس کا جو ڈسیبل ٹوائلٹ ہے، اس کی جو واشنگ بیسن ہے، اس کے اوپر جو اس کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے پانی کی، وہ اتنی اوپر ہے کہ کوئی بھی بندہ نیچے اگر ویل چیئر پہ تو اس کے کپڑوں پہ سارے گندے پانی کے چھینٹے پڑے۔ ہائیجین زیرو ہے ان ایئرپورٹس پہ، آپ کسی ایئرپورٹ پہ صفائی نہیں دیکھتے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، پارکنگ سے لے کر آپ کے جہاز کے بورڈنگ پاس لینے تک، کئی ایئر لائن تو ایسی ہیں کہ آپ کی تلاشی وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے لیتی ہیں، وہ اپنے بندے بھی ساتھ لے کے آتی ہیں۔ دس از ویری الارمنگ۔ ہمیں پاکستان کا وقار بہتر کرنا ہے، ایئرپورٹ ہمارے وقار کی علامت ہے۔ میں نے اپنے کالم میں جو اخبار میں لکھا، میں نے یہی اس کے اندر باتیں کی ہیں
کہ ہم پاکستان میں ریفارم کس طرح کر سکتے ہیں، اور دیر از اے لاٹ آف روم ٹو ریفارم. ہمیں پاکستان میں ان چیزوں کو درست کرنا ہے تاکہ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، اور ہمارے جو لوگ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ سر بلند کر کر گزریں. میں اگر پاکستان سے باہر واپس آ رہا ہوں تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں ایف آئی اے سے اپنا پاسپورٹ دوں اور پوچھ گچھ ہو. آپ مشین ریڈیبل پاسپورٹ لگائیں. میں پاکستان کے اندر آ رہا ہوں، میں نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، میں اپنے گھر آ رہا ہوں، مجھے ایک وارم ویلکم ملنا چاہیے کہ میں اپنے ملک میں آ رہا ہوں، نہ کہ مجھے ایسی نظروں سے گھورا جائے کہ میں پاکستان آیا کیوں، اور میں ایک نئے اذیت سے گزرتا ہوا باہر سے آؤں یا باہر واپس اس ملک سے جاؤں. تو یہ ایسے اتنے برے لوگ ہم نہیں ہیں، اتنا برا معاشرہ بھی یہ نہیں ہے. ہمیں اس ملک کو ایک اچھا، باوقار اور ایک زبردست ملک بنانے میں پوری کوشش کرنی چاہیے، اور یہی لیڈرشپ کا بھی تقاضا ہے اور لیڈرشپ رول کا بھی تقاضا ہے. گورنمنٹ کو، پروفیشنل لوگوں کو ایئرپورٹ کا لگانا چاہیے، جو ان کے انچارج ہوں یا اتھارٹی کو رن کر رہے ہوں، اور اس اتھارٹی کو ماڈرنائز کریں سیم لائن پر جس طرح دبئی نے کیا ہے، جس طرح یونائٹڈ کنگڈم نے کیا ہے، جس طرح انڈیا نے کیا ہے. اور انہی لوگوں سے ہم مثالوں سے سیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو افغانستان کی مثال تو نہیں دے سکتا جہاں سے لوگ جہازوں سے نیچے گرتے رہے، تو ہم ہمیشہ اچھی جگہ کی مثال دیں گے، اور اس چیز کو بہتر کرنے میں ہم سب کی بہتری ہے. تو امید ہے کہ you will learn a lot from this article because I have given a comparative analysis as well. میں نے اس میں مثالیں بھی دی ہیں، میں نے اس میں پالیسی میجرز بھی بتائے ہیں، میں نے ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے وہ بھی بتایا، اور میں نے مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے اور ان کے حل کی طرف توجہ بھی دلائی ہے. So I think this will be quite interesting to read and I hope you guys will enjoy it. Thank you very much for your time. پاکستان زندہ باد.